Assalamu alaikum everyone. This video is basically the second part of the first video that has been uploaded with the name of The Beauty Industry by Huxley, 9th modern essay. I have separated this critical evaluation of the text, main points and important questions from the main essay or introduction of the essay, because it may not prove lengthy or boring to you, and if you have done the text already, you can do it now separately. So before wasting your time, we move forward toward this video. We have in this video critical evaluation of the text, and in this text basically this essay is ironic and humorous. There is a lot of symbol of irony and humor in the essay. So first of all, what is irony? Irony is the use of words to mean something different than what it is said. आयरनी वो होती है कि जहाँ पे आप बात वो नहीं करना चाह रहे, इसीलिए आप ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल करते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन मीनिंग उसके वही होते हैं जो आप देना चाह रहे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने कोई गर्ल आती है, कोई मेड आती है, उसने बहुत खूबसूरत ड्रेसअप किया हुआ है ख़ुद को, तो आपको जो है वो ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसकी ऐसे अंदाज में तारीफ़ करेंगे कि उसे भी फील हो जाएगा कि और आपको भी फील होगा कि आप क्या कहना चाह रहे थे, कि आज तो आपने मेहंदी का रंग ही ओढ़ लिया है, या आज तो आप बहार ही लग रही हैं, आज तो ख़ज़ां के सारे रूप आप में समेट आए हैं. लाइक दिस टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि आप उसको फ़न वे में मजाक उड़ाते हुए इनकंग्रुअस वर्ड्स का इस्तेमाल करें. देन जो है ह्यूमर, ये इट्स ऑल्सो टू मेक फ़न ऑफ द वर्ड्स पीपल और सिचुएशन, लोगों का, उनके अल्फाज का या किसी भी सूरत हाल का मजाक उड़ाना. और मजाक क्यों उड़ाया जाता है? ताकि उसको पॉइंट आउट किया जा सके, ताकि लोग उसकी बेटरमेंट की तरफ, उसकी बेहतरी की तरफ तवज्जो दे सकें और लोग उसको ठीक कर सकें. बेसिकली मकसद यही होता है आयरनी एंड ह्यूमर का, कि हिस्से मजाक को इस्तेमाल करते हुए लोगों को जो फॉलीज और मिस्टेक्स या फिर प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी हैं उनको सामने लाया जाए, लोगों को मजाक के अंदाज में दिखाया जाए ताकि लोग अवेयर हो सकें रियल मैटर से. ओके, हम बात करते हैं कि जो ब्यूटी इंडस्ट्री है इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं आयरनी एंड ह्यूमर के. यहाँ सबसे पहले वो बात करता है कि जिस तरह लोग जिस रेट पे खूबसूरत हो रहे हैं, वो हमारा एटीट्यूड जो है वो मेरली फिज़िकल की तरफ हो गया है. तो हम लोगों को फिज़िकली ब्यूटी तो देख रहे हैं, ब्यूटीफुल देख रहे हैं, लेकिन जो इनर सेंस है, जो मॉरल कैरेक्टर है, वो बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया है. तो इस सब सिचुएशन को देखते हुए हम शॉक नहीं होते हैं. वी आर नॉट शॉक्ड मॉरली एट एनी रेट, कि हमें इस चीज़ का धचका बिल्कुल नहीं लगता है कि हमारी सोसाइटी से मॉरल वैल्यूज़ का डिक्लाइन हो रहा है, हमारे सोसाइटी से कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है, एंड पीपल आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम ऑन मेकिंग देयर बॉडीज़ ब्यूटीफुल. तो ये कहने का मकसद ये है कि ह्यूमरस वे में मजाक इसलिए उड़ाया जा रहा है कि हमें तो बिल्कुल शौक ही नहीं लगता है कि लोग इसकी तरफ ध्यान दें कि ये एक मॉरल सेंस में एक सोशल प्रॉब्लम है कि लोग अगर सिर्फ जिस्म को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिस्म को खूबसूरत बना रहे हैं, रूह को भूलते जा रहे हैं. देन वो आयरॉनिकली फिर कहता है कि जिस तरह हमारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, फरीज़े होते हैं, हमारी जो और ड्यूटीज़ होती हैं माशरे में, पेरेंट्स की तरफ, गॉड की तरफ, और माशरे में जो वेलफेयर के काम सर अंजाम देने वाले होते हैं, तो उनकी तरह ये जो जिस्म को लुक आफ्टर करना है, जिस्म को ब्यूटिफाई करना है, ये भी हमारी एक ड्यूटी बन चुकी है कि लोग इसे मुकद्दस फरीज़ा समझ बैठे हैं, जबकि ऐसा नहीं है. इट शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक अ प्रायर ड्यूटी, इट शुड बी ट्रीटेड जस्ट टू ग्रूम वन सेल्फ. देन वो बात करता है ह्यूमर वे में, फ़न वे में मजाक उड़ाता है कि जिस रेट पे आजकल लोग खूबसूरत हो रहे हैं, तो इसका जो हमारे पास एक सक्सेस आएगी, एक कामयाबी नज़र आएगी इसकी, वो ये होगी कि ओल्ड लेडीज़ आर ऑलरेडी बिकमिंग रेयर, कि लोग जो हैं, जो बूढ़ी औरतें हैं, वो बुढ़ापे में भी अपनी जवानी की खूबसूरती को रिटेन कर लेंगी जब, तो हमारे पास बूढ़ी औरतें तो नज़र आना ही ख़त्म हो जाएंगी. यानी वो इतना मेकअप कर लेंगी, अपनी बॉडीज़ को इतना पेंट कर लेंगी, कॉस्मेटिक्स इतना यूज़ करेंगी
کہ بڑھاپا تو ان میں سے نظر ہی نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی ویلیوز کا جو ڈکلائن ہے اور جو پیرنٹ ہوڈ کا جو ایک رسپیکٹ تھا، ایک فیملی ٹری ہوتا تھا، وہ ڈکلائن ہے، وہ ختم ہو جائے گا. اس چیز کو اگنور کیا جا رہا ہے. دین جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ لوگ بہت خوبصورت ہو گئے ہیں. نو ڈاؤٹ جس طرح ایک پروسیلین جار ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اسی طرح کچھ عورتیں بھی ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ان کی آؤٹر اپیرنس بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے، لیکن انورڈلی وہ کرپٹ ہوتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ a kind of bored sullenness on beautiful faces to spoil their charm. کہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے جتنے خوبصورت فیسز ہوتے ہیں وہ اندر سے اتنے ہی کرپٹ ہوتے ہیں، وہ سائیکولوجیکل اگلینس کا شکار ہوتے ہیں، ایورائس کا، گریڈ کا، اور جتنے جو ڈیڈلی سنز ہولی بک میں بیان کیے گئے ہیں وہ اس چیز کے خلاف ہیں، اور وہ نیگیشن آف بیوٹی کو بیان کرتے ہیں. تو وہ ایک اپنی ریئل لائف کی اگزامپل پیش کرتا ہے کہ میں نے خود ایسی 2 خواتین نارتھ افریقہ میں دیکھی جہاں پہ میں 2 عورتوں سے، 2 لڑکیوں سے ملا جو بالکل پروسیلین جار والی اگزامپل کی طرح تھیں. تو ان ایک سلن بورڈم تھی ان کے فیسز کے اوپر، اور اٹ واز انبیئریبل ٹو لک ایٹ دیم، کہ ان کے تھکے مادے جیسچرز اور ان کے جو لائیولی فیچرز تھے وہ بالکل ناپید تھے ان کے میک اپ کے نیچے. تو ان کو دیکھنا ان تو برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں تھا. دین وہ بات کرتا ہے کہ جو ہیبٹ آف اوور پینٹنگ ہے اور جو امپرفیکٹلی الائیو ہیں خواتین آج کل کی، یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے عورتوں کو کیا بنا دیا ہے، دے آر سیز ٹو بی ہیومن ایٹ آل، کہ وہ عورتیں دکھنا، انسان دکھنا ہی ختم ہو گئی ہیں. کہ یعنی آپ ان کو ایک میک اپ کی دکان سے زیادہ کچھ اور نہیں گارنٹی کر سکتے. دین وہ کمپیریزن کرتا ہے ایک بیوٹی کا پروسیلین جار سے، کہ کوئی بھی خوبصورت ویز ہے وہ باہر سے بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کا ٹیکسچر، اس کی شیپ بہت خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اسے اندر سے دیکھیں تو وہ جالوں سے، ڈرٹ سے، ڈسٹ سے بھرا ہوا ہوگا، ایمپٹی ہوگا. اٹ وڈ بی نتھنگ ان سائڈ، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا، اٹ وڈ بی ہالو. تو آج کل کی جو خواتین ہیں دے آر ہیومن بینگز، دے آر ناٹ ویز، دے آر ناٹ مڈ ویز، اور دے آر ناٹ آرٹیفیشل بیوٹی آئیکن دیٹ از put in a home to decorate it or put in a shop to decorate it. کہ وہ خوبصورتی کا کوئی شو پیس نہیں ہے جنہیں سجایا جاتا ہے، بلکہ دے آر لائیولی ویمن. تو ان کی جو خوبصورتی ہے وہ سکن ڈیپ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو ویز ہے اس کی خوبصورتی اور بدصورتی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ اندر سے گندا اور جالوں سے بھرا ہوا ہے. اس کی خوبصورتی تو بس اس کی باڈی، اس کا ٹیکسچر، اس کی شیپ اور اس کے اوپر لگی ہوئی چیزیں میٹر کرتی ہیں. جبکہ جو عورت ہے وہ ایک زندہ چیز ہے، اس نے اٹریکٹ بھی کرنا ہے، اس نے انکریج بھی کرنا ہے، اس نے اسمائل بھی انفیوز کرنی ہے، اور اس نے اپنے ایکسپریشن سے مردہ دلوں کو زندہ بھی کرنا ہے. تو جب اس طرح کی عورتیں ہوں گی جو میک اپ سے لدے فیسز ہوں گے تو ان کے نیچرل اور ریئل جو جیسچرز ہوتے ہیں، جو فیچرز ہوتے ہیں نیچرل، وہ انسٹنکٹ ہو جائیں گے، وہ نظر نہیں آئیں گے. دین وہ بات کرتا ہے کہ ریئل بیوٹی ہے کیا. اگر یہ چیزیں جو ہیں وہ بیوٹی کنسیڈر نہیں ہوتی ہیں، اٹس جسٹ اے ریس آف کاسمیٹکس اینڈ اٹس جسٹ اے رش آف لائک بیوٹیفل ویزز، تو ریئل بیوٹی کیا ہے. تو وہ لاسٹ پیراگرافس میں اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ جو حقیقی خوبصورتی ہے، ریئل بیوٹی ہے، وہ یہ ہے کہ دیٹ از اے کمبینیشن آف اسپریچول ایز ویل ایز فزیکل بیوٹی، کہ ایک ایموشنل اور انسٹنکٹیو ہارمنی ہو انسان کے اندر. یہ جو لوگ ڈس ہارمونیس ہیں، شکلوں سے تو بہت خوبصورت ہیں عورتیں، لیکن ان کے اندر ان اویئرنیس ہے، گریڈ ہے، وہ سائیکولوجیکل ڈیزیزز کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اینڈ دے آر ڈوئنگ سوسائڈز اینڈ دے آر کمیٹنگ سیویئر کرائمز. وہ سیویئر کرائمز میں انوالو ہیں اور ان کے کیریکٹر بہت بدصورت ہیں. تو دے آر ناٹ بیوٹیفل. ایکچولی the beautiful soul is one that is quite equally morally characterized as well as physically groomed. ایسا انسان جو ایموشنلی، فزیکلی اور اسپریچولی ایک گرومڈ پرسنالٹی ہے، بہت اچھے سے ویل کنیکٹڈ ہے، وہ انسان ہی خوبصورت کہلائے گا اکارڈنگ ٹو ہگسلے. بیکاز دس ڈس ہارمنی لیڈ ٹو
psychological patient persons, not beautiful souls, not beautiful persons. تو وہ کہتا ہے اگر ہم اس چیز سے انسپائر ہو بھی جائیں, ہم اس چیز پہ عمل کرنا بھی شروع کر دیں, تو پھر بھی ہمیں کنٹینٹ اور ماڈریٹ رہنا ہوگا, کیونکہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ہیلتھ کے نام پہ, کہ خوبصورت دکھنے کے نام پہ اور ہیلتھ کے نام پہ جو ٹرینڈ سیٹ ہو رہے ہیں اور سول کو بیچ میں سپوائل کیا جا رہا ہے, روح کو بالکل گندا کیا جا رہا ہے, جو اصل میں بیوٹی کی سورس ہوتی ہے. وہ کہتا ہے ٹچ دا ڈیپسٹ سورس آف بیوٹی, اور یہ ٹچ دا ڈیپسٹ سورس آف بیوٹی کون ہے؟ دا ایکسپیرینسنگ سول, ہماری روح. تو کہتا ہے لوگ دنیا میں سارے خوبصورت تو نہیں ہو جائیں گے, ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ فیور اگلی ہیومن بینگز ان دا ورلڈ, کہ ہمیں دنیا میں کم لوگ بدصورت دکھنے کو ملیں گے, اور ہمیں اسی پہ جو ہے گزارا کرنا ہے. یہ بھی اگین ہیومرس وے میں, آئرونیکل وے میں بیان کرتا ہے, بیکاز پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکٹ اپون اٹ. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا ایسے, اینڈ دا امپورٹنٹ کوشچنز آف دس ایسے از ironic and humorous essay, and what is the real beauty according to Huxley. So stay connected and keep learning. I am very thankful to you.